السلام علیکم. اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں میاں شاہد ندیم. سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں. آپ ہمیں فیس بک پیج پر بھی فالو کر سکتے ہیں. شہباز شریف ورسز عدلیہ. کل کا ممکنہ فیصلہ کیا ہوگا؟ کیا بحران حل ہوگا یا مزید بڑھ جائے گا؟ حکومت بھی ڈٹ گئی. قاضی فائز عیسیٰ کا بھی ایک بڑا خط سامنے آ گیا. آج جو ہے وہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ جو کہ معزز جسٹس ہیں اور سینئر ترین جج ہیں عدلیہ کے، ان کا ایک خط سامنے آیا ہے جس پہ انہوں نے جو ہے وہ رجسٹرار کو لکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہی خط سیکٹری اور سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی لکھ دیا ہے، اور جس میں انہوں نے سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کو اور وفاقی حکومت کو کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ رجسٹرار کی خدمات واپس لے لیں، اور اگر کچھ ہو سکتا ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی کریں. یہ بہت بڑی بات ہے اور پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پہلی مرتبہ دیکھنے میں آ رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے رجسٹرار کو بھی جو خط لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کا سرکولر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے اور آئین جو کہا کہ اس کے منافی ہے، اس کے خلاف ہے. آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس سرکولر کو فوری طور پر واپس لے لیں، اور آپ جو ہے وہ اس عہدے کے لائق نہیں ہیں. آپ کو جو ہے وہ رجسٹرار کا عہدہ چھوڑ دینا چاہیے. اب یہ ایک ایسی ڈویژن ہے، ایک ایسی دراڑ ہے سپریم کورٹ میں جو کہ واضح نظر آ رہی ہے. معزز چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے بھی آج جب کیس کی سماعت کی تو انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ ہمارے جو ہے وہ معاملات آپس میں طے ہو جائیں گے اور میں ججز سے ملوں گا بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں بڑی واضح نظر آ رہی ہیں. میں باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر کہ میں یہ جسارت نہیں کر سکتا کہ میں عدلیہ کے معاملات میں دخل دوں، لیکن اب یہ تقسیم بڑی واضح نظر آ رہی ہے. اور 3 رکنی بینچ نے جو ہے وہ آج پھر کیس کی سماعت کی، اور اس کے بعد آج ایک بڑا ڈرامیٹک موڑ آیا اس سماعت میں جب جو ہے وہ فاروق ایچ نائک جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل ہیں، اکرم شیخ جو کہ مسلم لیگ نون کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں. تو جو معزز جج صاحبان ہیں انہوں نے کہا آپ نے تو بائیکاٹ کر دیا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم نے بینچ پر عدم تحفظ کیا ہے، بائیکاٹ نہیں کیا عدالتی کارروائی کا. جس پر یہ معزز جسٹس منیب اختر نے کہا کہ آپ نے وہ اعلامیہ پڑھیں، ذرا اس کی زبان پڑھیں جو جاری کیا گیا تھا سیاسی جماعتوں کی جانب سے. اٹارنی جنرل نے بھی یہ کہا کہ حکومت نے بائیکاٹ نہیں کیا، صرف بینچ پر عدم تحفظ کا اظہار کیا ہے، اور میں ایک دفعہ پھر فل کورٹ بنانے کی استدعا کرتا ہوں. آج ماحول تھوڑا سا ٹینس اس وقت ہوا، لیکن وہ بعد میں ٹھیک بھی ہو گیا جب الیکشن کمیشن کے وکیل عرفان قادر نے جو ہے وہ معزز عدلیہ کے ساتھ جو ہے وہ اسے کیا کہیں گے دلائل دیے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ہے وہ بینچ پر اعتماد نہیں، اور جسٹس اعجاز الحسن پہلے سے جو ہے وہ اس بینچ سے رد ہو چکے ہیں، ان کو دوبارہ نہیں بٹھانا چاہیے تھا. اس پر انہوں نے ایک شعر بھی پڑھا کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال تو سارا جانے ہے، جانے نہ جانے گلی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ فل کورٹ کی بھی استدعا کی گئی تھی، وہ بھی نہیں مانی گئی، اور جس پر جو ہے وہ معزز چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے انتظامی معاملات ہیں، اس پر میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں. لیکن جو عرفان قادر ہے انہوں نے کہا کہ آپ مجھے جواب دہ نہیں ہیں لیکن عوام کو جواب دہ ہیں. تو بہرحال بڑے اپس اینڈ ڈاؤنز آج کی سماعت میں آتے رہے. اس کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا. چیف جسٹس صاحبان کے بڑے اہم ریمارکس بھی اس میں سامنے آئے. انہوں نے کہا کہ حکومت نے الیکشن کرانے کی حمایت ظاہر نہیں کی، لیکن حکومت نے رکاوٹیں بھی جو ہے وہ نہیں بتائیں. اس کے ساتھ ایک جملہ ان کا بڑا قابل غور تھا اور بڑا قابل ذکر تھا کہ جو ہے وہ الیکشن اکٹھے کرانے کا آئیڈیا بڑا زبردست ہے. اب کل جو محفوظ فیصلہ ہے وہ سنایا جائے گا، اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ فیصلہ ممکنہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے. کچھ دوست یہ کہہ رہے تھے کہ
دیکھیں فیصلہ تو جو معزز عدلیہ نے دینا وہی ہوگا. صرف کچھ پریڈکشنز کی جا رہی تھیں, کچھ کیا سرائیاں کی جا رہی تھیں کہ اسمبلیوں کو بحال بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا, کیونکہ اب پلوں کے نیچے بہت سا پانی گزر چکا ہے, اور اس کو شاید جو ہے وہ معزز عدلیہ نہیں چاہے گی کہ یہ ایسا دوبارہ ہو. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کل کا جو محفوظ فیصلہ آتا ہے اس پر جو ہے وہ کیا رد عمل آتا ہے حکومت کا بھی, کیونکہ آج پھر جو وزیر اعظم شہباز شریف, جیسا میں نے شروع میں کہا کہ شہباز شریف ورسز سپریم کورٹ, یا اسے کہہ لیں کہ چیف جسٹس صاحب, آج جو ہے وہ انہوں نے پارلیمانی پارٹی سے بھی خطاب کیا, اور انہوں نے ان سب کو جو ہے وہ اسلام آباد رہنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہم کسی بھی وقت قومی اسمبلی کا اجلاس بلا سکتے ہیں. اس کا صاف مطلب ہے کہ حکومت کنفرنٹریشن کے موڈ میں واضح طور پر نظر آتی ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدالتوں میں کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عدالت جیلیں کاٹ کر آئے ہیں وہ عدالت کے متعلق باتیں کر رہے ہیں. تو اس پر شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہم نے میرٹ پر ضمانتیں لی ہیں, اور لوگ اچھے مقاصد کے لیے بھی جیل کاٹ کر آئے ہیں. ویسے اچھے مقاصد کے لیے جیل کاٹنے کی مجھے سمجھ نہیں, بہرحال ہو سکتا میں تھوڑا جا کم عقل نا یار, کیونکہ اچھے مقاصد کے لیے کوئی آزادی کی جنگ ہو رہی تھی, یا کوئی ایسا کاز تھا, نوبل کاز تھا جس کے لیے جو ہے وہ جیل کاٹی جاتی ہے, جیسے نیلسن منڈیلا نے کاٹی تھی, یا جیسے باقی انقلابیوں نے کاٹی تھی. فی الحال تو مجھے ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے عالمی منظرنامہ بھی کچھ تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. میں نے اس کے متعلق بڑی جو ہے وہ تحقیق کی ہے, بہت سارے دوستوں سے رابطہ کیا ہے, اور بہت ساری جو ہے نا اپنے چینلز کو جو ہے وہ ٹکریں ماری ہیں. میاں نواز شریف کو شاہی مہمان بنا کر آخری عشرے میں سعودی عرب کی دعوت دی گئی ہے. شاہی فرما رواں ہے سعودی عرب کے ان کی جانب سے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مریم نواز بھی ان کے ساتھ جائیں گی, اور بہت سارے منسٹرز بھی جو ہے وہ پلان کر رہے ہیں آخری عشرے میں جو ہے وہ سعودی عرب جانے کا. لیکن سب سے زیادہ جو چیز سوچنے والی ہے, اور جس پر ابھی تک بات شروع نہیں ہوئی, میں اپنے ویلاگ کے ذریعے بات کر رہا ہوں کہ یہ صورتحال بڑی عجیب سی ہے. کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید سعودیہ جو ہے وہ ناراض ہے میاں نواز شریف سے, لیکن اب ان کو خصوصی طیارہ بھیجا جا رہا ہے جو لندن سے ان کو لے کر آئے گا, اور وہ جو شاہی مہمان ہیں وہ عمرہ بھی کریں گے, ادائیگی کریں گے, اپنی عبادات وہاں کریں گے, اور وہ شاہی مہمان ہوں گے. اس سے مجھے جو ہے وہ کچھ عالمی منظرنامہ تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور آنے والے دنوں میں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ ابھی دیکھنا ہے. دوسری جانب عمران خان جو ہے وہ زمان پاک میں ایک اچھی روایت قائم کر رہے ہیں, وہ اپنے ورکروں کے ساتھ افطاری کر رہے ہیں. یہاں ایک اور اہم خبر آپ کو دیتا چلوں کہ پچھلے دنوں ٹی وی پر جو خبر چلی تھی کہ داجل چیک پوسٹ سے کافی بڑی مقدار میں اسلحہ پکڑا گیا, تے پین او بھی پی گیا جے پی ٹی آئی تے جو ہے وہ ٹی وی رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ اسلحہ زمان پاک جا رہا تھا, اور اس میں 9 رائفلیں جو ہے وہ نام لیا گیا کہ علی امین گنڈا پور کی ہیں. تو بہرحال مجھے یہ ابھی مسائل سلجھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, بلکہ سلگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور دیکھنا ہے کہ کل کا محفوظ فیصلہ کیا آئینی بحران کو کم کرتا ہے یا مزید بڑھا دیتا ہے, کیا فیصلہ ہوتا ہے. کیونکہ اب 30 اپریل کو تو مجھے الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپریل شروع ہو چکا ہے, آگے رمضان کے آخری عشرے میں لوگ اعتکاف بھی بیٹھیں گے, کوئی کمپین انتخابی کمپین جو ہے وہ بڑی مشکل ہو جائے گی. تو دیکھیں اب کیا رزلٹ نکلتا ہے. اللہ بہتر کرے, اللہ ہمارے ملک پر رحم فرمائے, اللہ آپ سب کا بھی حامی و ناصر ہو. سب سے پہلے پاکستان.